نبوت کا 10واں سال یعنی عام الحزن، جس کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اسی سال آپ کے بہت ہی رفیق چچا حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال اسی سال کے اندر ہوا۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے کچھ دنوں بعد حضرت ختیجہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، یہ پہلی خاتون تھیں عرب کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو ایکسپٹ کیا تھا، دین کو ایکسپٹ کیا تھا اور کلمہ حق کو بلند کیا، اور اسی آواز کے ساتھ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ یہ وہ دو شخصیت تھی مکے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی۔ ہمیشہ سرداروں نے، کفار مشرکین نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، ہمیشہ آپ کو تنگ کرتے، لیکن دو شخصیات ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب۔ ان دونوں شخصیات کی وفات کے ساتھ ہی کفار مکہ کے ظلم و ستم کا بادل آپ پر پہم برسنے لگا۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا تھا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ہر لمحہ آپ کو تکلیف دینے کے در پہ رہتا۔ موسم حج ہو یا مکہ کا بازار، جہاں بھی آپ کو دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پاتا، آپ کو پیچھے سے آواز لگاتا اور کہتا کہ لوگوں، یہ شخص بد دین اور جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، اور دوسروں کو آپ کے خلاف بھڑکاتا۔ چنانچہ قریش آوارہ لڑکوں اور اپنے اوباش غلاموں کو آپ کے راستے پر بٹھا دیتے، اور جب آپ اس راستے سے گزرتے تو سب آپ کے پیچھے لگ جاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ پر تانے کستے۔ انہی حالات کی وجہ سے مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ ہو گئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ نبوت کا بادل پہم برس رہا ہے، لیکن مکہ کی سرزمین بنجر اور غیر صالح ثابت ہو رہی ہے۔ آپ نے طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جو احد سے زیادہ غمگین ہو؟ کیونکہ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا تھا اور دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ کوئی غم کا دن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ ہے۔ سب سے زیادہ غم کا دن طائف ہے، جب مجھے خود کو اپنے سرداروں کے سامنے پیش کرنا پڑا، کیونکہ وہ سردار ننیال میں سے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے جب وہاں کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی جو آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے، تو انہوں نے آپ کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ آپ نے مسلسل 10 دن وہاں قیام کر کے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، کفر و شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے کی دعوت دی، لیکن ان تینوں نے نہایت گستاخانہ جواب دیا۔ ایک نے کہا، تمہارے سوا اللہ کو اور کوئی نہ ملا جسے نبی بناتا۔ دوسرے نے کہا، کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی اور کیا توہین ہوگی کہ تم سا شخص پیغمبر ہو۔ تیسرا بولا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم سچے ہو تو تم سے گفتگو خلاف ادب ہے، اور جھوٹے ہو تو گفتگو کے قابل نہیں۔ سرداروں نے صرف ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو یہ حکم بھی دیا کہ بہت جلد آپ یہ بستی چھوڑ دیں۔ ان بدبختوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، طائف کے بدماشوں اور اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے۔ چنانچہ انہوں نے راستے سے گزرتے وقت آپ پر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، آزاد کردہ، ان پتھروں کے لیے سوپر بن جاتے، یہاں تک کہ ان کا سر پٹ گیا۔ حضور کا جسم لہو لہان ہو گیا اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، اور پھر آپ جب چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ پتھروں کے برسانے سے آپ کو بہت چوٹیں آئیں اور آپ زخموں سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر آبادی سے باہر عتبہ اور شیبہ کے باغ میں لے آئے۔ عتبہ اور شیبہ عرب کے سب سے بڑے آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے لیے ہر وقت نعوذ باللہ قتل کی سازش میں رہتے تھے۔ عتبہ کی نظر ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور اپنے غلام عداس کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے پلیٹ میں انگور سجا کر لے جاؤ، وہ جو شخص خون میں لت لیٹا ہوا ہے وہ محمد ہے، اور اس کو جا کر یہ دو۔ عتبہ کو بھی آپ کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ حق تو یہ تھا کہ قتل کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اور اس کو ترس آنے کی وجہ سے اس نے اپنے غلام کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب آپ اس باغ میں پہنچے، اس باغ میں بیٹھ کر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا رحمان الرحیم، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ عتبہ اور شیبہ کے اسی باغ میں عداس نامی ایک شخص نے آپ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ وہ آپ کے پاس کچھ انگور لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگور کھانے لگے تو عداس حیرت سے آپ کی صورت دیکھنے لگا۔ آپ نے پوچھا، تم کہاں کی ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ عیسائی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس صالح انسان کی بستی کے ہو جن کا نام یونس بن متی تھا؟ عداس نے پوچھا کہ آپ کس طرح انہیں جانتے ہیں؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا محمد۔ عداس نے کہا کہ میں نے تورات میں آپ کا اسم مبارک دیکھا ہے اور آپ کے اوصاف بھی پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک عرصہ سے یہاں آپ کے انتظار میں ہوں۔ آپ کے اسلام پیش فرمانے پر وہ فوری مسلمان ہو گیا۔ طائف کے تمام تر واقعے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے غمگین واقعہ تھا، اس کے اندر ایک خوشی کی بات صرف یہی تھی کہ عداس نے اسلام قبول کیا اور آپ کو اپنے تمام غم بھول گئے۔ ناظرین، جس وقت یہ واقعہ پیش ہوا، یہ واقعہ رونما ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، جبرائیل ایک فرشتے کو لے کر جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا حاضر ہوئے، فرمایا آپ حکم کیجئے، ہم دونوں پہاڑوں کو اٹھائیں گے اور طائف کو مسک کر دیں گے۔ آپ نے جبرائیل کو جواب دیا کہ مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، زحمت نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی، اور جبرائیل سے فرمایا ان کے آنے والی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ایمان لے آئے گا۔ یہ طائف کے لوگ بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ اب تک